الحمد للہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تقوی کا یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ممتاز کر دے گا۔ ممتاز اس سے مراد دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ دنیا میں بھی ممتاز اس حوالے سے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں پھر آگے چل کے غلبہ عطا فرمایا کہ وہ جو ابتدا میں جن لوگوں سے مار کھا رہے تھے مسلمان، پھر اختتام یہ تھا کہ وہی لوگ یا تو مسلمان ہو گئے یا پھر مسلمانوں کے زیر سایہ آگے، زیر تسلط آگے۔ اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ممتاز فرمائے گا۔ ایک ممتاز ہونا تو یہ ہے، اور دوسرا جو ممتاز ہونا ہے وہ یہ کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو منافقین ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کی طرف ہی بلاتے ہیں، یا کفار وہ ایک دوسرے کے خیر خواہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے وہ ایک دوسرے کی بھلائی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو وہ آگ میں ہی دھکیل رہے ہیں۔ جبکہ جو مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کے دل کینہ، بغض، حسد اس سے پاک کر کے اللہ رب العزت ممتاز کرے گا۔ ممتاز کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک الگ حیثیت دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے اندر، دو چیزوں کے اندر فرق کر دینا۔ مثلا دو دالیں جو ہیں وہ اگر مکس ہوں، ماش کی دال اور چنے کی دال مکس ہوں، تو ان دالوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، دونوں کو، یہ ہوتا ہے ممتاز کرنا، یعنی دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دینا، فرق کر دینا دونوں کے درمیان۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان فرق کر دیا، فرق فرما دیا، حیثیت کے درمیان، مرتبے کے، مقام کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے فرق کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اگرچہ دنیا میں بظاہر کوئی عزت نہ ملے، لیکن بروز حشر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کو دکھانا ہے۔ روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن۔ عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اصل میں جو روز محشر ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ وہ اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس لیے بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دکھائی جائے، کہ کون سا مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ یہ جو نماز کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ
والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس میں ہم دعا اصل میں یہی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ پروردگار، ہمارے لیے حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنا، جلیلہ بنا، اور ان کو قیامت کے دن وہ مقام عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ وہ مقام محمود ہے، ایک مقام محمود جس کا یہ اس دعا میں ذکر ہے۔ تو اس مقام کے اوپر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور ایسی حمد ہوگی، حمد یعنی اللہ کی تعریف کرنا، وہ ایسی تعریف ہوگی اللہ رب العزت کی کہ نہ اس سے پہلے کسی فرشتے نے وہ اس طرح کی اللہ کی حمد کی ہوگی، نہ کسی نبی نے اس طرح کی حمد کی، نہ کسی غوث نے ویسی حمد کی ہوگی، نہ کسی ابدال نے، نہ کسی اللہ کے نیک بندے نے اس طرح کی حمد کی ہوگی۔ فرمایا کہ میں وہاں پہ اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور میری حمد و ثنا کو سن کر اللہ رب العزت کا جلال اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں خدا کی حمد کو بیان کرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان، مومنین کے درمیان اور جو کفار ہیں ان کے درمیان فرق کر دے گا، نکھیرا۔ تو عام جو مسلمان ہے، ایک باوضو ہوتا ہے، تو حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتی کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے، جو وضو کے وقت وہ جسم کے حصے دھوتا تھا، قیامت کے دن یہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، چاند کی طرح۔ اور جب یہ روایت سنی، یہ حدیث پاک صحابہ کرام نے سنی، تو اکثر صحابہ کرام پھر وہ بازو دھوتے وقت پانی آگے تک لے جاتے، یہ بھی چمکے گا، پاؤں دھوتے تو اوپر تک پانی لے آتے، تو یہ بھی بروز قیامت چمک رہا ہوگا۔ اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن جو ہوگا، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، دور سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ تو نور آنکھوں میں، چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو جو مصطفیٰ والے ہوں گے وہ دور سے پہچانے جا رہے ہوں گے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ یہ شان ہوگی خدمت گاروں کی، یہ خدمت گاروں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک، اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو شہید کریں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کریں، یعنی وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ اپنی سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک تدبیر اللہ کر رہا تھا۔ ایک تدبیر وہ تھے جو یہ نیچے بیٹھے ہوئے وہ کفار، ابو جہل، وہ سجاتا تھا محفلیں اور پوچھتا تھا لوگوں سے کیا کرنا چاہیے، یہ میرے بھتیجے کے حوالے سے بتاؤ کیا رائے دیتے ہو۔ جو جب ہجرت فرمائی حضور علیہ السلام نے، اس سے پہلے بھی یہ میٹنگ انہوں نے کی، مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے جی، یہ روز بہ روز بڑھتی جا رہی ہے ان کی تبلیغی سرگرمیاں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ تو کوئی مشورہ یہ دے رہا تھا کہ ان کو نکال دیں یہاں سے، کوئی کہہ رہا تھا ان کے ساتھ بائی کاٹ کر دیں، انہیں بلانا ہی ختم کر دیں، یہ بھی تو پہلے بھی کر چکے تھے، اور کوئی کہہ رہا تھا اسے قید کر دیں، انہیں قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا انہیں شہید کر دیا جائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ کرتے تھے کہ پھونکوں سے چراغ کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون،
تو اللہ اپنے نور کو پورا فرما کر ہی رہتا ہے۔ کبھی سورج کو کوئی پھونکے مار کے بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا سکتا۔ تو سورج کی روشنی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اس کے پیچھے کہ جب تک ہے تب تک یہ چلتا جائے گا۔ تو یہ یاد کروایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام سے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ آپ کو مارنے کے منصوبے بنا رہے تھے، قید کرنے کے، وطن سے نکالنے کے، اور یہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مکر ہی لکھ دیا کہ اللہ بہترین مکر فرمانے والا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ وہ ترجمہ کرتے ہوئے اتنے حساس ہوئے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے جو شان ترجمہ ہو، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اللہ رب العزت ان کے خلاف۔ تو جیسے کہ کل بھی میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نکلے، جب ہجرت فرمائی آپ نے، تو وہ باہر کھڑے ہوئے تھے دروازے کے باہر، کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نکلے ان پر حملہ کر دیں گے۔ اور حملہ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خون جو ہے وہ زیادہ قبیلوں میں بٹ جائے گا، کوئی ایک بندہ آ کے مارے گا تو بنو ہاشم جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہو جائیں گے۔ تو اگر زیادہ سارے قبیلے مل کے یہ کام کریں گے تو کس کس سے لڑیں گے وہ؟ تو ہر قبیلے کا ایک نوجوان انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو آپ نکلے، آپ نے مٹھی میں مٹی لی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور یوں باہر نکلے جیسے ہی تو مٹی کو یوں ان کی طرف پھینک دیا اور ان کے درمیان میں سے نکل کے چلے گئے اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے پھر یہ فتح عطا فرمائی۔ یہ سورہ بدر کے بعد کی آیتیں ہیں جو یہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو آہستہ آہستہ عروج عطا فرمانا شروع کیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس رہنے دو، ہم سن چکے ہیں۔ قُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اسی طرح کا کلام بنا لیتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کے حوالے سے وہ کہتے، اگر انہیں پڑھ کے سنایا جاتا تو بیزاری کا اظہار کرتے، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں جو ہیں اس میں ہیں، ہم بھی سنا لکھ سکتے ہیں، ہمیں بھی آتی ہیں، ہم بھی بڑے شاعر ہیں، بڑے کہانی گو ہیں، کہانی سنا سکتے ہیں، قصہ گو بھی ہیں ہم۔ تو قرآن سے اس طرح بیزاری کا اظہار کیا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب بھیج دے، کوئی دوسرا دردناک عذاب۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی آ رہا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تو جنہوں نے پچھلی کتابوں کو نہیں مانا، پرانی قوموں نے، تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنے عذاب بھیجے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے نا ہم پہ بھی عذاب بھیج دے۔ کسی پہ کوئی عذاب آیا، کسی پہ کوئی عذاب آیا، ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ پتھر برسائے جائیں، یہ انہوں نے کہا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ اللہ رب العزت کا جواب ان کے لیے آیا۔
کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آپ یہ کہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پہ پتھر برسائیں، ان سے آپ کہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے، کیوں؟ انت فیہم، میں تم میں موجود ہوں، میرے ہونے کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا، میری رحمت للعالمین کی وسعت جو ہے وہ تمہیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں گرفت میں نہیں لے رہا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ یہ استغفار کر رہے ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات اور دوسرے صحابہ کرام جو ہیں ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں استغفار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت موقع دے رہا ہے باقیوں کو کہ وہ کسی طرح استغفار کر لیں۔ پچھلیاں امتاں سن جدوں گناہ کر دیاں، پچھلیاں امتاں سن جدوں گناہ کر دیاں، بدل جاندہ سی ہر گنہگار دا منہ، ہر بندہ گناہاں دے وچ رجا، کیوں نہیں بدلدا ہن سیاہکار دا منہ، حافظ اج بھی دنیا غرق ہوندی پر یار نو ماردا یار دا منہ، کہ آپ کی وجہ سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام ہمارے لیے رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت للعالمینی اصل میں یہ ہے، سارے کرتوت پچھلی قوموں کے ہم پہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لیا، ہمارے اندر بھی ہے، جنسی بے راہ روی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گرفت میں لیا، وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور وہ شکار والوں کو جن کے منہ بدلے بندر اور خنزیر بنا دیے، ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا، کون مطلب اب دیکھیں بظاہر شکار کرنے میں تو حرج نہیں ہے، مچھلی کا کر رہے ہیں حلال چیز کا، لیکن اس دن سے منع کیا تھا کہ اس دن نہیں کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم عدولی تھی، اگرچہ وہ حلال لیکن اس دن سے روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا۔ تو ہم اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں وہ تو ایک لمبا انبار بن جائے گا اگر ہم لکھنا شروع کر دیں، تو یہ ہم پہ یہی کرم ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا کرم بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور اترا آسماں سے مصطفیٰ بن کر، یعنی حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں یہ کرم ملا، وفا ملی، سخا ملی، نعمت ملی، رحمت ملی، یہ ساری بہاریں انہی کی وجہ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، انسان بے قرار تھا، یہ کائنات بے قرار تھی آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کا تشریف لانا تھا کہ بے قراروں کو قرار ملا، دکھیوں کو تسکین ملی، بیماروں کو شفا ملی، جو روحانی بیمار تھے ان کو بھی شفا ملی۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء، اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما كانوا اولیاء، اور وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس میں یہ فرمایا کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا، یہ مطالبہ بھی ان کا پورا کیا جائے گا، لیکن اس کا ایک معین وقت ہے، ایک خاص وقت ہوگا جب ان کو اللہ اپنی گرفت میں لے گا،
ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ سخت ہے۔ اور پھر آگے ان کا ایک مزید جرم بیان کیا کہ یہ تو حرم سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو جب صلح حدیبیہ کا بھی معاملہ تھا تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت سے آئے لیکن نہیں کرنے دیا گیا۔ اس جرم کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ عنقریب اللہ رب العزت انہیں ان کی سزا دے گا۔ اور یہ آگے کہا کہ یہ متولی بنے ہوئے ہیں بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس میں عمل کی توفیق دے، جو نہیں سمجھ سکے وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔